یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گتسمنی باغ اور ہمارا تعلق گتسمنی باغ کے ساتھ کیا ہے۔ گتسمنی باغ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم پہ بہت آزمائش آئے گی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ہم ایک ایسے وقت میں داخل ہو چکے ہیں جو تاریک ہے اور جس میں تاریکی کا اختیار ہے، اور جب تاریکی کا اختیار ہوتا ہے تو ٹیمپٹیشن آتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں یہاں پہ۔ اور اگر ہم گتسمنی باغ کی سٹوری کو دیکھیں جلدی سے تو اس میں ہمیں دو طرح کی پرسنالٹیز نظر آتی ہیں۔ پہلی وہ پارٹی ہے جس پہ ٹیمپٹیشن پڑی اور وہ گر گئے، اور دوسری پارٹی وہ ہے جن پہ ٹیمپٹیشن آئی لیکن وہ اس میں سے اور وہ اس کے سکنجوے میں نہیں آئے۔ تو ہم پہلی پارٹی کو اگر دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے Then he returned to his disciples and found them sleeping. Couldn't you men keep watch with me for 1 hour? He asked Peter. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. تو پہلی پارٹی جو آزمائش میں گر گئی وہ شاگردوں کی پارٹی ہے، اور انہوں نے کیا کیا؟ ان پہ آزمائش تھی نیند کی۔ یسوع نے انہیں کہا تھا جاگو اور دعا کرو۔ کلام میں لکھا ہے اسپرٹ از ولنگ بٹ the flesh is weak۔ اور پھر ہم دوسری پارٹی کی طرف آتے ہیں جس نے آزمائش پہ فتح حاصل کی، اور وہ یسوع مسیح ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے he went away a second time and prayed, my father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done۔ کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ میرے سے لے لیں۔ یہ آزمائش تھی کہ دکھ میں سے مجھے گزرنا پڑے گا، لیکن یسوع نے اینڈ پہ کیا کہا؟ لیکن باپ پھر بھی تیری مرضی پوری ہو۔ تو یہ دو پارٹیز کو آج ہم مد نظر رکھیں گے کہ خدا ہماری مدد کرے کہ ہم بھی جو گتسمنی باغ میں ہی رہتے ہیں، یہ دنیا گتسمنی باغ ہے جو آزمائشیں لاتی ہیں ہم پہ، تو خدا ہماری مدد کرے، ہم یسوع مسیح کی طرح ہم فتح حاصل کریں، غلبہ حاصل کریں۔ تو آئیں مل کے میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے جو تو نے اپنے لوگوں کو دیا کہ ہم تیرے قدموں میں آئیں۔ اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے کہا میری تلاش کرو اور یہ سب چیزیں تمہیں دی جائیں گی۔ اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ جب ہم تیری حضوری میں آتے ہیں تو وہاں پہ کوئی شیطانی، کوئی چلاکی وہاں ہمیں فالو نہیں کر سکتی تیری حضوری تک، اور وہاں پہ شیطان کی ہر چال ڈسمینٹل ہو جاتی ہے تیرے سامنے۔ تیرا شکر کرتے ہیں اس برکت کے لیے کہ کوئی چیز، کوئی برائی ہمیں وہاں فالو نہیں کر سکتی ہے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس بہت بڑی برکت کے لیے کہ تیری حضوری سے ہمیں تازگی ملتی ہے، تیری حضوری سے ہم سیر ہوتے ہیں اور ہم سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں زندگی کی چیزیں جو سیٹسفیکشن نہیں دے سکتی، آزمائشیں جو آتی ہیں، دل کی شیخی، آنکھوں کی خواہش، لیکن ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ان سب چیزوں سے بھر کے دیتا ہے اور ہمیشہ دیتا ہے۔ خدا فضل دے، تیرے تابع رہیں، اور جیسے آج ہم سیکھیں آزمائش پہ غالب آنا، ہمیں مدد کر کے تیری روح کی ہدایت سے جو مدد کرتا ہے غالب آنا، ہم تیری روح کو حاصل کرتے رہیں، تیری روح سے بھرتے جائیں اور کبھی تیرے سے نہ ہٹیں۔ جس کے نام میں مانگا اور پایا، آمین۔ آئے مل کے زبور 14 گائیں گے۔ احمق کہندا ہے دل وچ خدا نہیں، احمق کہندا ہے دل وچ خدا ہی نہیں، بدی کردا ہے ایک بھی بھلائی نہیں، احمق کہندا ہے دل وچ خدا ہی نہیں۔ احمق کہندا اے دل وچ خدا ہی نہیں، احمق کہندا اے دل وچ خدا ہی نہیں، بدی کردا ہے ایک بھی بھلائی نہیں، احمق کہندا اے دل وچ خدا ہی نہیں، احمق کہندا اے دل وچ خدا ہی نہیں۔ بنی
ਢੂੰਡਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਕਹੀਂ, ਅਹਿਮਕ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮਕ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ। हुए सबो कराही ते गंदे पलीत, ओना विच भला लोक रेहा एक भी नहीं, अहमक कहंदा ए दिल विच खुदाई नहीं, अहमक कहंदा ए दिल विच खुदाई नहीं। ਬਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਖਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮਕ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮਕ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਵਾਂਗੂ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਯਹਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮਕ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮਕ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਡਰੇ ਤੇ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਸਭ ਹੋਏ ਬਦਕਾਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਛੱਡਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮਕ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮਕ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ। यहवा है आजिज़ दी पनाह सदा, सलाह जिस दी कहंदे ओ चंगी नहीं, अहमक कहंदा ए दिल विच खुदाई नहीं, अहमक कहंदा ए दिल विच खुदाई नहीं। ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਜਾਤ, ਕੈਦੀ ਮੁੜਨ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮਕ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮਕ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ। ਬਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮਕ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮਕ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮਕ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ खुदाई नहीं। जैसा कि आज हम सीख रहे हैं कि तारीकी पे हम गालिब कैसे हैं। कलाम में लिखा है गुनाह से भागो। अगर कोई भी आजमाइश, आपको पता है कि ये चीज़ आपको आजमाइश में डालेगी, कलाम में लिखा है उस चीज़ से भागो। लेकिन भागना किधर को है? हम ऐसे ही तो नहीं कहीं भी भाग जाएं। कलाम में लिखा है कि तारीकी से भागो, और हमने दौड़ना किधर है? रोशनी की तरफ, क्योंकि कलाम में लिखा है रोशनी और तारीकी का कोई मिलाप नहीं है। तो जहाँ पे रोशनी है वहाँ पे तारीकी फॉलो नहीं कर सकती,
اور جہاں پہ تاریکی ہے وہاں پہ روشنی نہیں فالو کر سکتی. تو آپ نے جب تاریکی سے بھاگنا ہے تو سیدھا آپ نے روشنی کے اندر دوڑنا ہے خدا کی طرف, اور وہاں پہ کوئی شیطانی قوت آپ کا پیچھا نہیں کر پائے گی. تو آئیں مل کے اپنا اگلا گیت گاتے ہیں, یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے. یہ بہت خوبصورت گیت ہے. یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے, اور یقیناً ہماری جو قوت ہے اور ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے آتی ہے. یہ جو ورژن ہے یہ تھوڑا فرق ورژن ہے جو ہم نارملی گاتے ہیں. یہ بردر منظور ہیں جنہوں نے اسے لکھا ہے, اور یہ بہت پرانا ہے. آئے مل کے سیکھیں سے. یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے, پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. او یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے, یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے, پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے, پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. یسوع نام تقدیریں بھی بدلتا ہے, یسوع نام تقدیریں بھی بدلتا ہے. یسوع نام شیطان کا سر کچلتا ہے, یسوع نام شیطان کا سر کچلتا ہے. او یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے, پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے, یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے. یسوع نام رکھوالی کرے بھیڑوں کی, یسوع نام رکھوالی کرے بھیڑوں کی. او قوت توڑ دے طوفانی تپھیڑوں کی, قوت توڑ دے طوفانی تپھیڑوں کی. او یسوع نام رکھوالی کرے بھیڑوں کی, یسوع نام رکھوالی کرے بھیڑوں کی. قوت توڑ دے طوفانی تپھیڑوں کی, قوت توڑ دے طوفانی تپھیڑوں کی. یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے, پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. یسوع نام ہے کلوری کے برے کا, یسوع نام ہے کلوری کے برے کا. فدیہ جس نے دیا ذرے ذرے کا, فدیہ جس نے دیا ذرے ذرے کا. یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے, پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. یسوع نام کے آگے کون ٹھہرے گا, یسوع نام کے آگے کون ٹھہرے گا. مٹ جائے گا جو ایسا سوچے گا, مٹ جائے گا جو ایسا سوچے گا. او یسوع نام کے آگے کون ٹھہرے گا, یسوع نام کے آگے کون ٹھہرے گا. مٹ جائے گا جو ایسا سوچے گا, مٹ جائے گا جو ایسا سوچے گا. یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے, پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. یسوع نام سہارا ہے منظور کا, یسوع نام سہارا ہے منظور کا. یسوع نام چھٹکارا ہے جمہور کا, یسوع نام چھٹکارا ہے جمہور کا. یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے, پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے, پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. ہم
حمد مسیح کی گاؤ تم، روح سے بھرتے جاؤ تم، حمد مسیح کی گاؤ تم، روح سے بھرتے جاؤ تم، ابدی جیون پاؤ تم، قوت سے بھر جاؤ تم، بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے، یسوع نام سے سب کچھ ممکن ہے، بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے، کیونکہ یسوع آیا ہے، کیونکہ یسوع آیا ہے، مسیح بھی ہر سو چھایا ہے، بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے، بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے۔ یسوع کا پیار نرالا ہے، دکھیوں کا رکھوالا ہے، یسوع کا پیار نرالا ہے، دکھیوں کا رکھوالا ہے، پیا موت پہ آلا ہے، تاریکیوں میں اجالا ہے، بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے، ہاں بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے، کثرت کا مسا آتا ہے، تب شیطان بھاگ جاتا ہے، کثرت کا مسا آتا ہے، تب شیطان بھاگ جاتا ہے، یسوع جب بھی آتا ہے، معجزہ ہو جاتا ہے، بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے، ہاں بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے، کیونکہ یسوع آیا ہے، کیونکہ یسوع آیا ہے، مسیح بھی ہر سو چھایا ہے، بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے، بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے۔ آپ دیکھیں گے اکثر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت اپنے آپ کو بڑھ چڑھا کے دکھاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن جب کوئی ان کے خلاف اصل میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ بہت آرام سے پیچھے کو بیٹھ جاتے ہیں، اور یہی چکر شیطان اور یسوع مسیح کے بیچ میں ہے۔ شیطان بہت اپنی چالیں یسوع کے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میں آپ کو یہ کر دوں گا، میں آپ پہ یہ بیماری ڈال دوں گا اگر آپ نے یہ نہ کیا، لیکن جب ہم یسوع کا نام لیتے ہیں تو وہ چپ چاپ کر کے کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک وقت کی کہانی ہے، ایک وقت سانپ آ گیا ایک چرچ کے اندر، اور پادری صاحب کو پتہ تھا کہ یہ سانپ جو ہے یہ ڈسٹربنس پیدا کرے گا، انہوں نے سانپ کو کہا تو یہیں پہ چپ چاپ کر کے بیٹھ جا اور ہمیں کلام سنانے دے، اور وہ پوری میٹنگ کونے میں بیٹھا رہا سانپ، اس نے کچھ نہیں کہا۔ اور یہی ہے یسوع نام میں قدرت ہے، آپ یسوع کا نام لیں گے اور آپ کی سچویشنز تبدیل ہوں گی۔ تو آئیں مل کے اپنا اگلا گیت گاتے ہیں، یرو کی دیواروں کے چاروں طرف ہم گھومیں گے۔ ہاللویا۔ آج ان تمام ناکامی کی دیواروں کے خلاف مایوسی کی جو دیواریں ہیں جو ہمیں روکتی ہیں آگے بڑھنے سے، آئیں آج ان کے گیت چکر لگائیں اور مل کے کہیں گے، یرو کی دیوار کے
चारों तरफ हम घूमेंगे 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 घूमेंगे, अपने खुदावन के मसा में हम झूमेंगे 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 झूमेंगे, अपने खुदावन के मसा में हम झूमेंगे 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 झूमेंगे। चक्कर लगाएंगे 6 बार, चक्कर लगाएंगे 6 बार, 7वीं बार हम फतह पाएंगे। यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा यहोवा। मिलके कहेंगे तालियों के साथ। ओ यरू की दीवार के चारों तरफ हम घूमेंगे 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 घूमेंगे, अपने खुदावन के मसा में हम झूमेंगे 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 झूमेंगे। यरू की दीवार के चारों तरफ हम घूमेंगे 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 घूमेंगे, अपने खुदावन के मसा में हम झूमेंगे 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 झूमेंगे। अपने खुदावन के मसा में हम झूमेंगे 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 झूमेंगे। चक्कर लगाएंगे 6 बार, चक्कर लगाएंगे 6 बार, चक्कर लगाएंगे 6 बार, चक्कर लगाएंगे। 7वीं बार हम फतह पाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा यहोवा। यरू की दीवार के चारों तरफ हम घूमेंगे 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 घूमेंगे, अपने खुदावन के मसा में हम झूमेंगे 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 झूमेंगे, अपने खुदावन के मसा में हम झूमेंगे 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 झूमेंगे। चक्कर लगाएंगे 6 बार, चक्कर लगाएंगे 6 बार, चक्कर लगाएंगे 6 बार, चक्कर लगाएंगे 6 बार, 7वीं बार हम फतह पाएंगे। यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा 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 यहोवा। टूटेंगी दीवारें बंधन भी टूटेंगे, टूटेंगी दीवारें बंधन भी टूटेंगे, मसा जब छाए जकड़े भी छूटेंगे, मसा जब छाए जकड़े भी छूटेंगे। चक्कर लगाएंगे 6 बार, चक्कर लगाएंगे 6 बार, चक्कर लगाएंगे 6 बार, चक्कर लगाएंगे 6 बार, 7वीं बार हम फतह पाएंगे। यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा यहोवा। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो काम देखो काम देखो काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं,
خشک زمین ہو جاتی ہے پوربی ہوائیں جب چلتی ہے، خشک زمین ہو جاتی ہے، پانیوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، اونچی دیوار بن جاتی ہے، پانیوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، اونچی دیوار بن جاتی ہے۔ خدا کی نجات کے کام دیکھو، خدا کی نجات کے کام دیکھو، کام دیکھو، کام دیکھو، کام دیکھو، کام دیکھو، چپ چاپ تم کھڑے رہو، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے رہو، خدا کی نجات کے کام دیکھو، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے رہو، خدا کی نجات کے کام دیکھو۔ وہی پانی جو ڈراتا تھا اور رستہ بھی نہ دیتا تھا، وہی پانی جو ڈراتا تھا اور رستہ بھی نہ دیتا تھا، حکم خدا سے وہی پانی بس مردہ ہو بیٹھا تھا، حکم خدا سے وہی پانی بس مردہ ہو بیٹھا تھا۔ خدا کی نجات کے کام دیکھو، خدا کی نجات کے کام دیکھو، کام دیکھو، کام دیکھو، کام دیکھو، کام دیکھو، چپ چاپ تم کھڑے رہو، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے رہو، خدا کی نجات کے کام دیکھو، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے رہو، خدا کی نجات کے کام دیکھو۔ خداوند کی ثنا میں گاؤں گا، جلال سے فتح مند ہوا، خداوند کی ثنا میں گاؤں گا، جلال سے فتح مند ہوا، خداوند میرا صاحب جنگ ہے، خداوند میرا زور میرا قلعہ، خداوند میرا صاحب جنگ ہے، خداوند میرا زور میرا قلعہ۔ خدا کی نجات کے کام دیکھو، خدا کی نجات کے کام دیکھو، کام دیکھو، کام دیکھو، کام دیکھو، کام دیکھو، چپ چاپ تم کھڑے رہو، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے رہو، خدا کی نجات کے کام دیکھو، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے رہو، خدا کی نجات کے کام دیکھو، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے رہو، خدا کی نجات کے کام دیکھو، خدا کی نجات کے کام دیکھو، خدا کی نجات کے کام دیکھو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا یہ ہمارے لیے کر دے، ایسا کر دے، لیکن کوئی جواب نہیں ہمیں نظر آ رہا ہوتا، اور یہ بھی ایک گتسمنی کی آزمائش ہوتی ہے ہم پہ کہ اس وقت ہم دعا چھوڑ دیں، کہ ہمیں کوئی جواب نہیں مل رہا تو فائدہ کیا ہے اور دعا کرنے کا، روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہے اگر جواب نہیں مل رہا۔ لیکن آپ دیکھیں ابھی ہم نے گیت گایا ہے، یرو کی دیواروں کے چاروں طرف ہم گھومیں گے، ہم ایک بار چکر لگائیں گے اس وقت نہیں اس کی دیوار گرے گی، دوسری بار چکر لگائیں گے تب بھی نہیں اس کی دیوار گرے گی، ساتویں بار جب ہم چکر لگائیں گے 7ویں دن جا کے تب اس کی دیوار گرے گی۔ تو جب آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ شیطان کے جو اسٹرانگ ہولڈز ہیں وہ آپ کی زندگی پہ سے اترتے جا رہے ہیں۔ وہ شاید ایک دن میں نہ اتریں، ایک ہفتے میں بھی شاید نہ اتریں، ایک مہینے میں بھی نہ شاید وہ اتریں، کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیمونک اسٹرانگ ہولڈ کتنی اسٹرانگلی ہماری زندگی پہ ہیں۔ کچھ اسٹرانگ ہولڈز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں جنہیں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، جس کے بارے میں سنے کا یہ قسم صرف دعا اور روزے سے اتر سکتی ہے۔
تو اس آزمائش کو ریزسٹ کرنا ہے, گتسمنی کی دعا کرتے جانا ہے, آپ نے روزے رکھتے جانا ہے, خدا کی حضوری میں بیٹھنا ہے. تو آئیں مل کے اگلا گیت گاتے ہیں, ہنیری تے طوفان سارے یسو ٹلنا. ہنیری تے طوفان سارے یسو ٹلنا, ایتھے نے شیطانہ تیرا زور چلنا. آمین. جہاں پہ یسوع مسیح ہوتا ہے وہاں پہ شیطان کا زور نہیں چل سکتا. ہنیری تے طوفان سارے یسوع ٹلنا, ایتھے نے شیطانہ تیرا زور چلنا. ہنیری تے طوفان سارے یسوع ٹلنا, ایتھے نے شیطانہ تیرا زور چلنا. ہنیری تے طوفان سارے یسوع ٹلنا, ایتھے نے شیطانہ تیرا زور چلنا. سچ اگے پیر تیرے لگنے نہیں, جھوٹے تیرے دیوے تھے جلنے نہیں. سچ اگے پیر تیرے لگنے نہیں, جھوٹے تیرے دیوے تھے جلنے نہیں. پہ جانا تینوں اے میدان چھڈنا, ایتھے نے شیطانہ تیرا زور چلنا. پہ جانا تینوں اے میدان چھڈنا, ایتھے نے شیطانہ تیرا زور چلنا. ہنیری تے طوفان سارے یسوع ٹلنا, ایتھے نے شیطانہ تیرا زور چلنا. چل پین راواں وچ پاویں نیریاں, تک نہیں ہو سکدیاں کم کیریاں. چل پین راواں وچ پاویں نیریاں, تک نہیں ہو سکدیاں کم کیریاں. جانا اساں اوتھے جتھے یسوع کلنا, ایتھے نے شیطانہ تیرا زور چلنا. جانا اساں اوتھے جتھے یسوع کلنا, ایتھے نے شیطانہ تیرا زور چلنا. ہنیری تے طوفان سارے یسوع ٹلنا, ایتھے نے شیطانہ تیرا زور چلنا. دکھ تے مصیبتاں نے ٹل جاندیاں, روگاں دیاں رسیاں بھی کھل جاندیاں. دکھ تے مصیبتاں نے ٹل جاندیاں, روگاں دیاں رسیاں بھی کھل جاندیاں. لہو یسوع والا, لہو یسوع والا, او لہو یسوع والا جتھے جتھے لگنا, ایتھے نے شیطانہ تیرا زور چلنا. لہو یسوع والا جتھے جتھے لگنا, ایتھے نے شیطانہ تیرا زور چلنا. ہنیری تے طوفان سارے یسوع ٹلنا, ایتھے نے شیطانہ تیرا زور چلنا. ہنیری تے طوفان سارے یسوع ٹلنا, ایتھے نے شیطانہ تیرا زور چلنا. ہنیری تے طوفان سارے یسوع ٹلنا, ایتھے نے شیطانہ تیرا زور چلنا. ایک میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں کلام میں سے, اور یہ بہت خوبصورت آیت ہے. سنیے, لکھا ہے ہیبریوز چیپٹر 2 ورس 18 میں, فار بیکاز ہی ہمسیلف ہیز سفرڈ وین ٹیمپٹیڈ ہی از ایبل ٹو ہیلپ دوز ہو آر بینگ ٹیمپٹیڈ. کہ یسوع مسیح آپ دیکھیں خود آزمائش میں سے گزرے. اگر گتسمنی کی ہم اگزامپل لیں تو کتنی بڑی آزمائش تھی یسوع مسیح پہ, کہ جسم کو دکھ میں سے گزارنا پڑے گا. کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح خود آزمائش میں سے گزرے, اسی وجہ سے یسوع ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں جو آج بھی آزمائش میں سے گزر رہے ہیں. تو اگر آپ آج گتسمنی باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طرح کی آزمائشیں آپ پہ بھی آ رہی ہیں, تو یسوع کی طرف دیکھیں, کیونکہ یسوع مسیح ان آزمائشوں میں سے پہلے ہی گزر چکے ہیں اور ان پہ غالب آ چکے ہیں, اور اسی وجہ سے اب ہم آزاد ہیں, ہمیں آزادی مل چکی ہے. تو میں چاہتا ہوں برادر جوناتھن کے ساتھ شکر گزاری کریں اس آزادی کے لیے اور کورس گائیں. ہاللیلویہ. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں, خدا ان کا شکر کریں. اس نے جو بڑے اور جلالی کام ہماری زندگیوں میں کیے ہیں, یقیناً خدا یسوع مسیح کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں.
ہماری آزادی خداوند یسوع مسیح سے آتی ہے۔ اے خداوند تیرا شکر گزار ہیں کہ اے خداوند تو نے ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا فضل دیا ہے، اور تیری حضوری میں آ کر تو نے اے خداوند تمام جوؤں کو، تمام بندھنوں کو توڑا ہے، تو نے بحالی کا، نجات کا کام کیا ہے۔ اور اے خداوند تو کہتا ہے اے تھکے ماندے بہت سے دبے ہوئے لوگ وہ سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تیرا شکر کرتے ہیں تو ہماری آزادی چاہتا ہے، اور اے خداوند تو چاہتا ہے کہ ہم فریڈم میں زندگی بسر کریں، دشمن کی قید سے آزاد ہو کر، گناہ سے آزاد ہو کر۔ ہمیں توفیق دے کہ اے خداوند تیرے ساتھ چلیں، اور جس طرح سے اے خداوند گتسمنی میں تو نے اے خداوند باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور تو نے اپنے جسمانی کمفرٹ کو ایک طرف رکھا، اور اے خداوند ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اے خداوند اپنی روح کو، اس کی جو تڑپ ہے، اس کی بھوک پیاس وہ فیل کر سکیں۔ جس طرح سے اپنی جسمانی جسم کو ہم فیڈ کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم اس سے بڑھ کے اپنی روحانی ضرورت کو، جو تو چاہتا ہے کہ تیری حضوری میں آئیں، اور جو روح پیاسی ہوتی ہے خداوند اس کو تیری حضوری میں آ کے فیڈ کر سکیں۔ اے خداوند میری درخواست ہے کہ جب ہم تیرا کلام سنیں تو اے خداوند یہ صرف محض سنیں نہ، بلکہ اے خداوند اسے دل سے قبول کریں اور اس پہ عمل کریں، اور اے خداوند 100 گنا پھل لے کر آ سکیں۔ یہ سب کچھ تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آئے خداوند جو ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں آزاد کرتا ہے، اس کی تمجید کریں، اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے لیے تیار کریں، اور کہیں گے تو ہی ہے وہ جو مجھ کو چھڑاتا، تو ہی ہے وہ جو مجھ کو سنبھالتا، دیکھتا ہوں میں جب تیری کروس کی تو ہی ہے وہ جو مجھ کو بچاتا۔ مل کے کہیں گے میں آزاد، میں آزاد ہوں، میں آزاد تیرے لہو سے ہوا ہوں۔ مل کے ساتھ کہیں میں آزاد ہوں، میں آزاد تیرے لہو سے ہوا ہوں۔ تو ہی ہے وہ جو مجھ کو چھڑاتا، تو ہی ہے وہ جو مجھ کو سنبھالتا، دیکھتا ہوں میں جب تیرے کروس کی تو ہی ہے وہ جو مجھ کو بچاتا، میں آزاد، میں آزاد ہوں، میں آزاد، میں آزاد تیرے لہو سے ہوا ہوں، میں آزاد ہوں، میں آزاد تیرے لہو سے ہوا ہوں۔ تو ہی ہے وہ جو مجھ کو اٹھاتا، تو ہی ہے وہ جو مجھ کو چلاتا، دیکھتا ہوں میں جب تیرے کروس کی تو ہی ہے وہ جو مجھ کو دوڑاتا، میں آزاد، میں آزاد ہوں، میں آزاد تیرے لہو سے ہوا ہوں، میں آزاد، میں آزاد ہوں، میں آزاد تیرے لہو سے ہوا ہوں۔ دوبارہ سے میں آزاد ہوں،
میں آزاد ہوں، میں آزاد تیرے لہو سے ہوا ہوں، ٹوٹے سارے بندھن آزاد میں ہوا ہوں، ٹوٹے سارے بندھن آزاد میں ہوا ہوں، ٹوٹے سارے بندھن آزاد میں ہوا ہوں، میں آزاد تیرے لہو سے 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 ہوا ہوں۔ آمین۔ صرف یسوع سے آزادی ملتی ہے ہمیں، صرف یسوع کی وجہ سے ہم غلبہ پا سکتے ہیں۔ تو آئیں اب وقت ہے کہ خدا کی آواز کو سنیں۔ کھول میری آنکھیں، یسوع کو دیکھوں، بڑھ کر میں چھو لوں، پیار اس سے میرے تو کان کھول، سننا سکھا دے، کھول میری آنکھیں، یسوع کو بڑھ کر میں چھو لوں، پیار اس سے کروں، میرے تو کان کھول، سننا سکھا کھول میری آنکھیں، یسوع کو دیکھوں، یسوع کو دیکھوں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ آپ سب کو خداوند یسوع کے عظیم نام میں سلام۔ Greetings to you all in the mighty name of Jesus Christ. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے باپ سے بات کریں۔ Let's close our eyes and talk to our Father. ہاللویا، ہاللویا۔ خداوند تیرا شکر ہو، تو بہت ہی مہربان ہے، اور آئے خداوند تو نے ہمیں یہ عظیم موقع بخشا کہ ہم آئے خداوند تیرے جلالی قدموں میں آ کے تیری آواز سن سکیں۔ Lord, we thank you that you are very gracious and you have given us this time to come in your presence. آئے خداوند تیرا شکر ہو، تو نے ہمارے لیے پیارا سا دسترخوان پوری بائبل مقدس میں بچھایا ہوا ہے۔ You have laid out a banquet table in front of us. خداوند تیرا شکر ہو، زندگی کے ہر طرح کی جو کمزوری ہے، جو ہماری نیڈ ہے، اس میں تیرا کلام ہمارا کھانا ہے۔ And every type of need of ours is fulfilled through your food. خداوند آج جب ہم تیرے زندہ پیارے پاک کلام میں سے سیکھیں، تو آئے خداوند یسوع تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ بات کر اور فضل دے کہ ہم جو کچھ تیرے کلام میں سے سیکھیں اس پہ عمل کریں۔ Lord, help us to hear your word and act accordingly. کیونکہ ہم نے یہ سب کچھ مانگا ہے تیرے قدوس نام میں۔ We ask this in your mighty name. آمین۔ Amen. جیسا کہ آپ نے شروع میں سنا کہ آج ہم اس عنوان کے تحت خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے گتسمنی اور میں۔ So the title of our message today is the Garden of Gethsemane and me.
تو ہم پہلا حوالہ خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، متی 26 باب اس کی 36 آیت سے. یہاں لکھا ہے، اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا، یہیں بیٹھے رہنا جب تک میں وہاں جا کر دعا کروں. اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا. اس وقت اس نے ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے. تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو. If we read in Matthew chapter 26 verse 36, it says, Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, Sit here while I go over there and pray. He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, My soul is overwhelmed and with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. یہاں ہم ایک بہت بڑی جنگ دیکھ رہے ہیں جو جسم اور روح میں ہے. It's a big battle we can see here between the flesh and the spirit. جیسے کہ یہاں ہم نے پڑھا کہ 37 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کا جو جسم ہے اس میں کیا ہے، اس کا جسم غمگین ہے، بے قرار ہے اور مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے. And if we see here the flesh of Christ, we can see it says it's overwhelmed with sorrow to the point of death. جبکہ عبرانیوں دوسرے باب میں یہ لکھا ہوا ہے، عبرانیوں 12واں باب اس کی دوسری آیت، وہاں لکھا ہے کہ خداوند کے اندر ایک خوشی تھی. If we look in the chapter of Hebrews, it says that Christ was full of happiness. تو یہاں یہ دو قسم کے تضاد ہیں. اگر عبرانیوں 12 باب دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ خداوند کے سامنے ایک بہت بڑی خوشی تھی جب وہ صلیب پہ چڑھا تھا، اور یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ غمگین اور بے قرار ہے. So some people might say this is a contradiction, because in Hebrews it says Jesus was happy to die, but here it says he was full of sorrow to the point of death. اور ان دو حوالہ جات سے بھی ہمیں ایک بات کا ثبوت ملتا ہے. جیسے کہ ہم بہت دفعہ یہ بات سیکھ چکے ہیں کہ ہم جو انسان ہیں، ہماری ذات 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، روح، جان اور بدن کا. If we look at our body, it's made of 3 parts: the mind, the spirit and the body. تو یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ یسوع مسیح کو اتنا دکھ ملنے والا تھا جس کی وہ تمام تفصیلات کو جانتا تھا، اس لیے وہ بے قرار تھا، وہ غمگین تھا اور اس کا جسم دکھ میں تھا. So it's definitely true that because Christ, he knew what he was going to go through, he was full of sorrow to the point of death. لیکن اس کی روح بہت زیادہ خوش تھی کہ میری نسل پیدا ہونے والی ہے. But his spirit, on the other hand, he was very happy. تو اور پھر تیسری چیز اس کی سول ہے، یعنی اس کا مائنڈ، اس کو سمجھ تھی، اس کو پتہ تھا، کیونکہ وہ خود ہی کلام ہے، اس کو پتہ تھا کہ میرے بارے میں یہ باتیں لکھی ہیں، میں یہ باتیں پوری کروں گا. And then his mind, the third part that makes us, it knew that everything that was going to happen would bring about big results. تو یہاں پر ایک رسہ کشی چل رہی ہے، جسم اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے اور روح اپنی طرف کھینچنا چاہتا So ہے. here we can see when Jesus in Gethsemane, there's a battle between his spirit and the flesh. تو جب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم جسم جو بالکل سچائی ہے اس کے ساتھ کیا دکھ اور مصیبت آنے والی ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ سچا چیخ چلا رہا ہے، تو ہمیں جب جسم کی اس طرح کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اس کی ایک نیڈ ہے، اس کا چلانا ایک جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے، اور دوسری طرف اسپرٹ ہے، روح ہے، وہ کچھ اور ڈیزائر کر رہی ہے. تو پھر ہم دونوں کی موجودگی میں کیا کریں؟ So because both of these are fighting, the spirit is fighting against the flesh, and they are in a big fight, who we allow to win in this situation? تو خداوند یہاں پر خدا کو پتہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے. خداوند نے ہمیں بھی اس کا حل بتایا ہوا ہے کہ جب ایک کشمکش ہو اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس کو جتانا ہے. اگر ہم خدا کے، ہمیں ہمیشہ پتہ ہے کہ ہم نے خدا کے روح کو جتانا ہے، تو ہم پھر اس کو کیسے جتا سکتے ہیں، خدا کے روح کو. So we know that the spirit should win in this case, so we should let the spirit win. تو یہاں تک اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ خداوند نے اپنے شاگردوں کو بتایا ہے کہ بھی میرا جو جسم ہے اس وقت کتنے زیادہ دکھ کی حالت میں ہے، اور ہم نے اس بات کو ثابت ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایک جنگ یہاں پر موجود ہے. So Christ just talked to his disciples that he is full of sorrow to the point of death, and we can see this happening right now.
پھر ہم اسی کو آگے جاری رکھتے ہوئے متی 26 باب اس کی 41 سے 44 آیات میں دیکھیں تو یہاں پر پھر ہمیں اسی بات کا ثبوت نظر آتا ہے کہ جو جسم ہے اس کے اندر کتنی زیادہ ایک کشمکش ہے، ایک قسم کی لڑائی جاری ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کیسے یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ میں سلیپ پہ چڑھوں اور میں ان سارے دکھوں میں سے گزروں. And when we look at the next chapter, we can see the intense fight between the flesh and the spirit, and the flesh, it wants to win. تو متی 26 باب اس کی 41 آیت میں لکھا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. یہی خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں. روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے. پھر دوبارہ جا کر اس نے یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹال سکتا تو تیری مرضی پوری ہو. اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں، اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی. In verse 41 of Matthew chapter 26, it says, "Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Watch and pray so that you will not fall into temptation." He went away a second time and prayed, "My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done." So he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing. یہاں پر ہم 3 دفعہ ایک ہی دعا دیکھتے ہیں جو یسوع مسیح نے باپ سے کی ہے. In this chapter, we see Jesus pray the same thing 3 times. متی 26 باب 41 آیت سے پہلے خدا یسوع مسیح نے ایک دفعہ اپنے باپ کو کہہ دیا ہے کہ باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. Because once before Jesus said to his father, "If it is possible, take this cup away from me." لیکن اس کے اگلے پارٹ کو خداوند نے مس نہیں کیا جو اسپرٹ کا تھا. خداوند نے کہا لیکن پھر بھی تیری مرضی پوری ہو. But he still said, if it's your will, then it be done. پھر دوسری دفعہ ہم 42 آیت میں دیکھتے ہیں، دوسری دفعہ پھر خداوند نے کہا خداوند اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو. And he says again, this is the second time, he says, "Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done." پھر تیسری بات پھر لکھا ہوا ہے تیسری بار 44 آیت میں اس نے پھر یہی بات کہہ کے دعا کی ہے. And once third time again he says he prays the same thing. کیونکہ جب دونوں جو ان سے حصے ہیں یعنی کہ جسم بھی اور روح بھی اور روح جان بدن یہ تینوں ہماری اپنی ذات ہی ہیں تو پھر ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم کیسے ان تینوں کو اکٹھا چلائیں. Because we are made of 3 things and all of them are in a fight, it's very hard for us and we should decide who's going to win. تو یسوع مسیح نے جو اپنے شاگردوں سے بات کی ہے، یسوع مسیح کو پتہ ہے کہ میں اس وقت جسم میں ہوں، میرے لیے بھی یہی ایک فارمولا ہے، یہی ایک سلوشن ہے دعا. And Jesus knew that he's in flesh right now, so the only solution to fight against the flesh is prayer. تو خداوند نے 41 آیت میں اپنے شاگردوں سے بھی یہی بات کہی ہے، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. روح تو مستعد ہے، روح تو یہ کام کرنا چاہتی ہے، روح تو تیار ہے لیکن جسم کمزور ہے. And this is the solution that Jesus gives to his disciples. He says, "Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak." تو جیسے کہ ابھی پریزائڈنگ میں امسیہ نے یہ بات بتائی اور یہی چیز ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ہمیں ایک وہ گروہ نظر آ رہا ہے جو شاگردوں کا ہے جن کو نیند آئی تھی، نیند کی ایک آزمائش تھی اور ان کو وہ ساری حقیقت بھی نہیں پتہ تھی کہ اس وقت روحانی طور پہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیوں جاگنا ہے، کیوں دعا کرنی ہے. So we see 2 parties here. One is those of the disciples, and the temptation on them is to sleep, and they don't know what's happening in the spiritual realms. اور دوسری طرف اکیلا ایک شخص ہے جس میں جو بے گناہ رہا، جس کے اوپر آزمائشیں تو آئیں لیکن اس نے ہر آزمائش کے اوپر فتح پائی ہے. And Jesus on the other hand, he's the only person who took on, even though every temptation was thrown at him, but he still succeeded. تو جو شاگرد تھے ان کے اوپر آزمائشیں آئیں لیکن وہ درست عمل نہ کرنے کی وجہ سے یعنی اس وقت جاگنا ہے، دعا کرنی ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ گر گئے ہیں. لیکن یسوع مسیح جاگے ہیں، دعا کی ہے اور یسوع مسیح جیتے ہیں.
And so because the disciples, they didn't fight the temptation, they fell into it. But Jesus fought. اور یسوع مسیح روح والے حصے کو جتانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ اے باپ تیری مرضی پوری ہو. And Jesus was successful in letting his spirit win. اب ہم تیسری سلائیڈ پہ آتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جو وقت گتسمنی میں گزارا ہے اس سے ہم اپنے لیے کیا سبق سیکھتے ہیں. So let's see what lessons we learn for ourselves from the time Jesus spent in Gethsemane. تو اس میں ان سے میں جتنا پڑھوں گی بس اتنا تھوڑا تھوڑا آپ نے بولنا ہے. تو یسوع نے اپنے جسمانی کرب اور دکھ کو موقع نہیں دیا کہ وہ اسے خدا کا برا بننے سے روک سکیں. So Jesus did not give any opportunity to the pain and sorrow of his flesh to stop him from being the Lamb of God. کیونکہ کیا ہو سکتا تھا کہ اس کا جو جسمانی دکھ ہے اور اس کا کرب جو اس کو پتہ ہے سب کچھ کیا ہونے والا ہے, تو اس نے اس کو جیتنے نہیں دیا کہ اگر وہ جسم جیت جاتا تو یسوع مسیح خدا کا برا نہ بن سکتا. Because Jesus already knows what's going to happen in the future. He already knew the pain he would go through. But he still took on that pain. If he didn't take on that pain, he wouldn't be the Lamb of God. تو یسوع مسیح نے روح القدس کے زور سے جسم کو قائل کیا ہے کہ خدا کے ازلی مقصد کو, اس کے ازلی ارادے کو ناکام نہ کرے. So through the Holy Spirit, he convinced his body to take on that pain. تو اسی طرح سے ہم اس گتسمنی کے واقعے سے اپنے لیے کیا سبق لیتے ہیں کہ یہ لازمی بات ہے کہ ہم بھی خدا کے منصوبے کو جانیں جیسے یسوع مسیح جانتے تھے اور اسے پورا کریں. So we learn from this that we need to firstly understand the plan of God. اور یسوع مسیح نے خدا کے منصوبے کو ناکام بنانے والی جتنی بھی طاقتیں تھیں, یعنی وہ طاقتیں کیا تھیں, جیسے جسم کا دکھ ہے, شاگردوں کی محبت ہے, انہوں نے کہا تھا, پطرس نے کہا تھا نہیں خدا نہ کرے کہ تیرے پہ یہ مصیبت آئے, اور پھر اپنی عزت, عظمت, اپنی قدرت, ان کو قبضے میں رکھنے کی یہ ایک فورسز تھیں جو خداوند کو روک سکتی تھیں, لیکن خداوند نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ خدا کے منصوبے کو روک سکیں. Forces that could stop God's plan from taking place in the world, Jesus didn't allow any of them from taking place. For example, some of the things that could have stopped God's plan were the love of disciples, torture of body, loss of his own honor and power. اور پھر ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر کیا کام کرنا تھا کہ یسوع نے ہماری مردہ حالت کو زندہ کرنا تھا. And what was the plan of this? So he could make us alive in himself. تو اگر یسوع مسیح اپنے جسم کو قربانی کے لیے قائل نہ کرتا, If Jesus didn't force himself to take on that pain, تو پھر ہماری روحانی مردگی والی حالت روحانی زندگی میں نہ تبدیل ہوتی. then our spiritual death wouldn't convert into spiritual aliveness. اور جب یسوع مسیح نے گتسمنی میں رہ کے, گتسمنی باغ میں اپنے جسم کو جو اس وقت بے قرار تھا, غمگین تھا, دکھ کی حالت میں تھا, اس کو قائل کیا تو وہ روح کی خوشی بنا. And once Jesus convinced his body to take on that pain, the Holy Spirit was delighted with him. اور اب اس گتسمنی کے واقعے سے ہم اپنے لیے کیا سبق لیتے ہیں کہ اسی طرح سے جو جسمانی دکھ ہیں وہ ہمارے لیے بھی بہت ناقابل برداشت ہوتے ہیں. جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی چھاپ لے لے گا تو وہ آسمان کی بادشاہت میں نہیں داخل ہوگا, لیکن اگر کوئی چھاپ لینے سے انکار کرے گا تو اس کا سر کاٹا جائے گا. اب یہاں پر ہمارے سامنے ایک جنگ چل رہی ہے, اچھا ہم کیا کریں, لیکن ہم نے وہ کرنا ہے جس سے ہم آسمان کی بادشاہت میں جانے سے رکے نا. So we need to take those steps that would help us reach heaven. For example, the Bible says, don't take the mark of the beast. And if you don't take it, they will cut off your head as well. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا منصوبہ یسوع کے دکھوں کے متعلق کیا تھا. اب ہم یسوع کے دکھوں کے متعلق بھی سیکھ رہے ہیں اور اس سے یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ خدا اس سے ہمیں کیا سکھاتا ہے. So we are learning about the time Jesus spent in Gethsemane and what we can learn from that. تو متی 20 باب اس کی 17 آیت سے ہم پڑھیں تو یہاں لکھا ہے, اور یروشلم جاتے ہوئے یسوع 12 شاگردوں کو الگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا, دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیوں کے حوالہ کیا جائے گا, اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالہ کریں گے تاکہ وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑے ماریں اور مصلوب کریں, اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا.
In Matthew chapter 20 verse 17 it says, Now Jesus was going up to Jerusalem. On the way he took the 12 aside and said to them, We are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and the teachers of the law. They will condemn him to death and will hand him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified. But on the third day he will be raised to life. اب بہت سارے ایسے حوالہ جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے بارہا اس بات کو بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں کن دکھوں میں سے گزرنے والا ہوں. Throughout the Gospels you can see many times Jesus says that what he's going to go through. اور یسوع مسیح کو کوئی زبردستی نہیں لے کے گیا، یسوع مسیح خود یروشلم کی طرف گئے ہیں. And no one forced Jesus to go to Jerusalem. He convinced himself and he وہ went there. ہمیشہ سے اس بات کے لیے راضی تھا، وہ آیا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ وہ خدا کا بڑا بنے. He always wanted to go to Jerusalem because he knew that this is why he has come to be the Lamb of God. تو اب یروشلم جا رہے ہیں، رستے میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ ابھی کیا ہونے والا ہے. خداوند نے کہا کہ ابن آدم یعنی میں ابن آدم ہوں، میں سردار کاہنوں کے فقیوں کے حوالہ کیا جاؤں گا اور وہ میرے قتل کا حکم دیں گے. And Jesus already knew what the pain he was going to go through. It says they will hand him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified. تو اب یہ سارا دکھ تھا، یسوع مسیح کو پتہ تھا، کوڑے مارے جانے کا دکھ، ٹھٹھوں میں اڑائے جانے کا دکھ، مصلوب ہونے کا دکھ، اور پھر یسوع کو یہ بھی پتہ تھا کہ اس نے تیسرے دن جی اٹھنا ہے. So Jesus already knew his whole life in the future. He knew that he would take on the pain of being mocked, of being flogged, crucified, but he would also rise up on the third day. تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ ہمیں بھی خدا کے منصوبے کا پتہ ہونا چاہیے، خدا کے کلام میں کیا باتیں لکھی ہیں اس کے حکموں کا پتہ ہونا چاہیے. So this is the first step. We need to know the plans of God. کیونکہ یسوع مسیح کو خدا کے منصوبے کا پتہ تھا، اس لیے وہ اس کے منصوبے کے ساتھ ہی جڑا رہا. Because Jesus knew the plan of God, this is why he acted accordingly. ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ یسوع نے باپ کے منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے کیا سٹیپس لیے، کیا کیا ہے. Let's look at some of the steps Jesus took to make his father's plan اس نے successful. ساری زندگی ہی باپ کی مرضی کو پورا کیا، لیکن اس وقت ہم وہ بات کر رہے ہیں جو اس نے گتسمنی باغ میں کیا. Even though Jesus' whole life made the plans of God successful, but we are focusing on his actions in the Garden of Gethsemane. تو یسوع مسیح کو بالکل ایگزیکٹ ٹائم کا پتا تھا کہ کس ٹائم پہ اس نے پکڑوائے جانا. Jesus knew the exact time he would be handed over to the Gentiles. اس لیے وہ روزانہ کی طرح جس جگہ پہ وہ سویا کرتا تھا ادھر سونے کے لیے نہیں گیا. This is why Jesus didn't fall asleep at that time. کیونکہ مشکل کے وقت میں دعا کرنا، یہ بات پہلے بھی دعا کریں، ہماری ایک روٹین ہی ہے، یہی ہونی چاہیے کہ ہم مسلسل اپنی ساری زندگی، ہماری ساری زندگی دعائیا زندگی ہو. لیکن جب ایک مشکل کا وقت ہو اس وقت بھی دعا کا کرنا بہت لازمی ہے. Our whole life should be full of prayer, but especially during times of where temptation comes on us, we should pray even more. تو خداوند یسوع مسیح جس وقت ایک بالکل وقت نزدیک آ پہنچا تھا، بالکل آخری وقت تھا، اس وقت بھی یسوع مسیح نے سونے کی بجائے کس چیز کو چنا کہ وہ اس وقت دعا کرے. So during the Garden of Gethsemane, Jesus could have also have that temptation to fall asleep. کیونکہ انسان کے ذہن میں بہت ساری سوچیں آتی ہیں، لیکن کوئی ایک سوچ ہی ہوتی ہے جو صرف پاک روح کی طرف سے ہوتی ہے، باقی پوری بہت ساری سوچیں انسان کی اپنی سوچیں ہوتی ہیں. There are many thoughts in our mind, but only one is from the Holy Spirit. کیونکہ یہ بھی ایک سوچ ہے کہ اچھا ابھی تو میں نے بہت دکھ میں سے گزرنا ہے اور مجھے اتنی دیر تک پانی نہیں ملنا، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوئے گا، اچھا ابھی مجھے پوری رات مارا پیٹا جائے گا، مجھے سونے کا موقع بھی نہیں ملے گا، تو چلو میں پہلے ذرا اپنے جسم کو آرام دے لیتا ہوں. Jesus could have said that I won't be able to sleep the whole night, they're going to flog me, they will do this and that to me, so I should sleep for now. تو لیکن اس وقت ضرورت کیا تھی کہ وہ کام کرے جو پاک روح کو خوشی دیتا ہے. But Jesus, he was supposed to do those acts that would give glory to God. کیونکہ وہ اگلے سارے ایسا وقت تھا جو اتنی مشکل کا تھا، اتنے دکھوں کا وقت تھا کہ اس میں کوئی عام انسان آسانی سے وہ کہہ سکتا ہے کہ بس اتنا کافی ہے، اب میں اور آگے ان دکھوں میں نہیں چل سکتا. A normal person could say, I don't want to continue with this. تو خداوند نے اس وقت سلیب اٹھانے کے لیے، مارے کھانے کے لیے خدا سے قوت لینی تھی. So Jesus had to gather his strength from God to bear that pain.
اور لیکن جو شاگرد تھے وہ خدا کے مقصد کو اس وقت نہیں جانتے تھے کہ یسوع مسیح کیوں کہہ رہے ہیں کہ دعا کرنی چاہیے اور آگے کون سی مصیبت میں ہم پڑنے والے ہیں. But the disciples right now, they didn't understand why Jesus was telling them to rise up and pray. تو لیکن یسوع مسیح پہلے سے بھی خدا کی قوت سے معمور تھے اور اس وقت بھی خدا کا برہ بننے کے لیے اس نے خدا کے حضور میں رہ کے قوت حاصل کیا. And because Jesus, he was ready to be the Lamb of God, and now he's gathering that strength so he can act out being the Lamb of God. لوکا 22 باب اس کی 53 آیت میں لکھا ہے کہ جب میں ہر روز ہیکل میں تمہارے ساتھ تھا تو تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا، لیکن یہ تمہاری گھڑی اور تاریکی کا اختیار ہے. In Luke chapter 22 verse 53 it says, "Every day I was with you in the temple courts, and you did not lay a hand on me, but this is your hour when the darkness reigns." تو خداوند یسوع مسیح کو اس مقررہ وقت کا پتہ تھا کہ یہ گھڑی کون سی ہے، یہ تمہاری گھڑی ہے. یہ خدا نے آسمان سے شروع سے لکھ دی ہوئی تھی کہ اس وقت جو یہودی رہنما ہیں ان کو ان کی اختیار کی گھڑی ہوئے گی. تاریکی اور جو ہیل کی فورسز ہیں، تاریکی کی فورسز ہیں، وہ ان کے اندر آ کے کام کریں گی. تو یہ آدمیوں کی گھڑی ہے، یہ تاریکی کے اختیار کا وقت ہے. And because we can see everything had already been set as it should be, and Jesus is saying this is your hour now, this is the hour of the darkness. اور جب ہم خدا کے کلام میں اناجیل کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا وقت تھا نہیں جب انہوں نے یہودی جو رہنما تھے انہوں نے کوشش نہیں کی کہ یسوع مسیح کو مار دیں، یسوع مسیح کے کام کو روک دیں. Even during the life of Jesus, there wasn't a single moment when they didn't want to kill Jesus. تو لیکن یسوع کو پتہ تھا لیکن اب یہ وقت ہے جس میں میں ان کے ہاتھ میں جاؤں. But now is that time when Jesus is saying it's been given to you to torture me. تو یہاں پر سیکھنے کی یہ بات ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ یہ والا مقررہ وقت ہے کہ میں ان کے ہاتھ میں جاؤں تو شاید یسوع مسیح اس وقت، یا چلو اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ خداوند یسوع کو تو سب کچھ پتہ ہے، لیکن ہم ایک عام انسان کی بات کرتے ہیں. ایک عام انسان ہے وہ کہے کہ اچھا میں اب بھی بچ نکل سکتا ہوں، میں جیسے پہلے خدا نے میری حفاظت کی اب کیوں نہیں کر رہا، اگر ہمیں خدا کے پلان کا پتہ نہ ہو. If he was a normal person who didn't understand the plan of God to be crucified, they could say that God has helped me escape from them before, I should be able to escape from them now as well. تو یہ گتسمنی کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو خدا کے کلام میں جتنی باتیں لکھی ہیں ان کو ضرور پڑھے، اور خدا کے کلام کو پڑھنا بہت بہت ضروری ہے. اور کبھی یہ بھی نہ سوچیں کہ، کیونکہ میں نے بہت دفعہ سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں ریولیشن پڑھنے سے، مکاشفہ پڑھنے سے تو ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم نہیں وہ پڑھیں گے. لیکن اگر آپ نہیں پڑھیں گے آپ کو آنے والی باتوں کا پتہ نہیں ہوگا. And we should understand the plans of God like Jesus understood them. And some people say we don't want to read the book of Revelations because it's scary, but you need to understand the plans of God. پھر ہم یہی بات کہ ہم 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ ہم آگے چھٹی سلائیڈ میں بھی دیکھتے ہیں، اور بائبل کے ایک ورس کو ہم پڑھیں گے جہاں پہ ہمیں یہ ان تینوں باتوں کا ذکر ملتا ہے. جیسے پہلا تھسلنیکیوں 5واں باب اس کی 23 آیت، وہاں لکھا ہے خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے گا، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں. In 2 Thessalonians chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 it says, "May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful and he will do it." کیونکہ یہاں ہماری جو سی نجات ہے وہ اس بات سے رک سکتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ خداوند میری روح تو تیار تھی، میری سمجھ میں بھی یہ بات تھی، لیکن میں مجبور تھا، جسم کے ہاتھوں مجبور تھا. Oftentimes people say that my Lord, I wanted to do your will but my flesh it didn't allow me. تو پہلا تھسلنیکیوں 5:23 میں لکھا ہوا ہے خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے گا. It says God who is the God of peace, he himself will sanctify you. کیونکہ ہماری اپنی قوتیں جو ہے نا وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں، ہمیں اتنا قائم نہیں رکھتی ہیں. ہم جہاں پہ
ویک ہو جاتے ہیں, جہاں پہ ہم ہار جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں میں نہیں یہ کر سکتا, ہمیں بس خدا کے قدموں میں جانا ہے, وہ اپنی قوت ہمیں دے گا. We need to go in the presence of God to free ourselves. We can't do it on our own. تاکہ ہم ناپاک نہ ہو جائیں, تاکہ ہم ابلیس کو خوش کرنے والے نہ بن So we جائیں. don't become unclean and we don't make the devil happy. اور اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہی ہماری ان تینوں حصوں کو, روح جان بدن کو, خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورا محفوظ رکھے گا, بے عیب رکھے گا. This is why only God, He will help us to stay pure until the coming of Christ. جس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے ہر آزمائش کو, کیونکہ جسم اور روح دونوں کا ایک جگہ پہ ہونا, جن کے اندر لڑائی ہے, اس میں سے روح کو جتانا, یہ ایک بہت بڑی فتح کی بات ہے. It's a very big victory when you make the flesh submit to your spirit. تو اب ہم آگے اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا گتسمنی باغ کیا ہے. جب ہم اپنی زندگی کا دیکھتے ہیں, جیسے یسوع مسیح گتسمنی باغ میں وہ غالب آئے, تو ہمارا گتسمنی باغ کیا ہے. متی 24 باب 9-10 آیت میں لکھا ہے, اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے, اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے دعوت رکھیں گی, اور اس وقت بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے, اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے دعوت رکھیں گے. Let's see what our Gethsemane is. It says, then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time many will turn away from the faith and will betray and hate each other. تو جیسے خداوند یسوع مسیح کو گتسمنی باغ میں پکڑنے کے لیے آئے تھے, اسی طرح سے یہ پوری دنیا کا نظام اس طرح سے بن رہا ہے کہ وہ ہمیں پکڑنے کے لیے آئیں, کہ وہ کہیں کہ یا تو ہماری بات مانو اور زندہ رہو, یا خدا کی بات مانو اور ہم تمہیں ماریں گے. If you look at the world around us, everything is changing into this situation where they are getting ready to torture the Christians. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ شروع سے ہی ہوتا آیا ہے, اذیت مسیحوں کے لیے ہمیشہ سے رہی ہے. Christians have always been persecuted from the start of. اور آخری وقت میں, جس وقت میں ہم داخل ہو چکے ہیں, اس میں ایک بہت عروج اس کا آنے والا ہے, جس کے بارے میں خداوند نے متی 24 باب میں فرمایا. And now that we have entered these end times, the Bible talks about the type of persecution we will face. خداوند نے کہا کہ لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے. It says the nations, they will betray you, تمہیں قتل کریں گے, they will kill you, میرے نام کی وجہ سے ساری قومیں تم سے دعوت and all رکھیں گی. nations will hate you because of me. اور کیونکہ ان کے پاس بہت ساری اپنے آپ سے ہی وہ کوئی نہ کوئی بات ایسی اٹھاتے ہیں کہ اچھا تم یہ سوچتے ہو, تم تو انصاف کی بات نہیں کر رہے, تم تو سب کو ایکول نہیں سمجھ رہے ہو. And people around you, they might say that if you said this thing, you are not being equal with everyone. اور پھر خداوند نے کہا کہ اس وقت بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے. بہت سارے مسیحی بھی ہوں گے جو سوچیں گے اچھا خدا تو مجھے نہیں بچا رہا, تو چلو میں اگر خدا اس وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا, مجھے بچا نہیں رہا, مجھے ان کے ہاتھوں سے ظلم اٹھانے سے بچا نہیں رہا, تو میں اب ان کے ساتھ ہی ہو جاؤں گا, دشمنوں کے ساتھ ہو جاؤں And گا. at this time, when the persecution is on its peak, it says many will turn away from the faith and will betray and hate each other. لیکن ہم دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کو پہلے سے پتہ تھا کہ بھی یہ میرا پکڑوائے جانے کا وقت ہے. اسی طرح سے ہمیں بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو مسیحی لوگ ہیں وہ اپنے ایمان کی وجہ سے دکھ اٹھائیں گے, اور اس میں خدا سے مڑنے کی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ اس نے بتایا ہوا ہے کہ ایماندار جو ہیں وہ دکھوں میں سے گزریں گے. And just like Jesus knew what he would go through, God is warning us what we will go through, and we shouldn't turn away from God's plan. اور پھر خداوند نے یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ کوئی انسان دوسرے کا ساتھ نہیں دے گا, یہاں تک کہ جو سب ایک گھرانے کے لوگ ہیں وہ بھی عداوت رکھیں گے ایک دوسرے سے. And God is telling us that you can't even depend on other humans being around you because they will betray and hate each other. تو جیسے گتسمنی باغ میں یسوع مسیح کو خدا کے منصوبے کا پتہ تھا, ایسے ہمیں بھی خدا کے منصوبے کا پتہ ہونا لازمی ہے. So like Jesus knew the plans of God, the first step for us is to first start understanding the plans of God. متی 6 باب اس کی 24 آیت میں لکھا ہے, کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا, کیونکہ یا تو ایک سے دعوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت, یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا. تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. Matthew chapter 6 verse 24 says, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money.
تو یہاں پہ خداوند نے دولت اور خدا ان دونوں کو بتایا کہ یہ دونوں فرق چیزیں ہیں، یا تو تم خدا سے محبت رکھو یا دولت سے محبت رکھو. Here God is comparing wealth and the relationship with God. اسی طرح سے خداوند اس وقت ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یا تو تم میرے سے محبت رکھ لو، روح سے محبت رکھ لو، یا جسم سے محبت رکھ لو. You can either love the one or you can hate the other. اور اگر ہم جو جسم کی، کیونکہ جسم کی بھی ضرورتیں اپنی جگہ بالکل حقیقی ہیں، اور دوسری طرف روح کی جو ضرورتیں وہ بھی اپنی جگہ حقیقی ہیں. اگر ہم دیکھی ہوئی چیزوں کے اوپر اتنا زیادہ دھیان دیتے ہیں تو ہم روح کی جو سی ضرورت ہے اسے پھر کم کر دیں گے اور اسے اگنور کر دیں گے. The body, it has its own needs that need to be fulfilled, and the spirit has its own need that needs to be fulfilled. If you start focusing on the needs of the flesh of your body that you can see, then you will ignore the unseen needs of your spirit. لیکن یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ خداوند کی خاطر ہم اپنے قربان ہو جائیں، لیکن ہم تو چھوٹی چھوٹی روزمرہ زندگی میں بھی جسم کو ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں. It's a very big thing to die for Christ, but even in our everyday life we ignore him. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جیسے صبح دن چڑھا ہے، اس وقت ہم شاید سوچیں کہ یہ والا وقت ہے کہ مجھے بھی ناشتہ کرنا ہے، ابھی تو میں ناشتے کے بغیر دعا نہیں کر سکتا. شاید ہم ناشتہ کر لیں، بعد میں کہیں کہ یہ تو یہ والا وقت ہو گیا، ابھی تو اسکول جانے کا وقت ہو گیا، اسکول جانا ہے، بچہ کہہ رہا ہے اسکول جانا ہے، اسکول سے آنا ہے، میں نے اپنا ہوم ورک کرنا ہے، اس سے پہلے میں نے ریسٹ کرنا ہے، اس کے بعد میں نے کچھ اپنا اسکول کا کام کر کے میں نے کوئی گیم وغیرہ کھیلنی ہے، اب تو سونے کا وقت ہو گیا ہے، میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے خداوند کے لیے. For example, you might keep making excuses for not praying and having a relationship with God. You might say, oh, I have to make breakfast now, or I have to pick my kids up from school, or I have to do this or that. تو سلائیڈ نمبر 8 یہاں تک ہم پہنچے ہیں. یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہر ایماندار کے لیے، یہ دنیا جو ہے یہ ہر ایماندار کے لیے گتسمنی باغ کی مانند ہے. This world is a Gethsemane for every believer. اور بدی کی تاثیریں پوری کوشش سے ہمیں مارنا چاہتی ہیں. And the evil forces, they want to kill us with full strength. ہمارے اندر سے خدا مارنا چاہتی ہیں. They want to kill the godliness out of us. تو ابلیس اس طرح کے قانون جاری کرواتا ہے. This is why the devil, he promotes these regulations and laws, تاکہ کوئی مسیحی خدا کے کلام کے اصولوں کے مطابق نہ چلے. that no Christian would follow God. کوئی گواہی نہ دے. No one would bring up the testimony, کوئی انجیل کی منادی نہ کرے. and no one would preach. پر اگر ہم ان اصولوں کو زیادہ ترجیح دیں But if we focus and we prioritize these laws اور خدا کے قوانین کو نظر انداز کر دیں and we ignore the laws of God, تو وہ شخص مسیحی نہیں ہے. you're not a Christian. ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں شاگردوں نے کہا تھا کہ تم خود ہی انصاف کرو، کیا یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے زیادہ تمہاری بات سنیں؟ In the Bible, the apostles, they said to the Sanhedrin, they said, is it more viable for us to obey the laws of God or your laws? تو خداوند نے متی 24 باب میں ہمیں وہ باتیں بتائی ہیں کہ آخری وقت میں کیا کچھ ہوگا. وہاں پہ اگر آپ متی 24 باب پڑھیں آپ کو وہ ساری باتیں پتہ چلیں گی، لیکن اس وقت ان میں سے تھوڑا سا حصہ میں نے لیا ہے. تو متی 24 باب اس کی 20-21 آیت، پھر 42, 43, 44 آیت کو ہم پڑھیں گے. یہاں لکھا ہے، پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی. پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا. لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا. اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا. It says in Matthew chapter 24, pray that your flight will not take place in winter or on Sabbath, for then there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house to be broken into. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. ان دنوں یہاں پہ سردیاں ہیں.
Here in Australia, we have winter right now. تو جب یہ والی آیت میرے ذہن میں آتی ہے تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ باہر اتنی سردی ہے اور ہم نے اندر اپنے گھر کو گرم کیا ہوا ہے اور گرم کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم یہ بھی دعا کرو کہ وہ وقت جو بہت دکھ بھرا وقت ہے وہ جاڑوں میں نہ آئے کہ تمہیں باہر بھاگنا، تم جاڑوں میں تمہارے پاس کوئی گرم چیز نہ ہو. And I oftentimes focus on this thing that here we are in such a cold weather that God is so loving that He says, even pray about this thing that you don't have to run out when it's the cold. کیونکہ خدا کو پتہ اس نے ہمارے لیے کس طرح کے انتظامات کرنے ہیں. Because only God knows how He will secure us. تو وہ کہتا ہے کہ تم دعا کرو. So He says, start praying. اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کے اوپر ہمیشہ یقین کرنا ہے. آپ کو آپ کی دعا کے مطابق ویسے حالات بنے ہوئے نظر نہ آئیں، ویسی سہولتیں نہ بھی نظر آئیں، آپ نے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے آپ کے لیے کیا کرنا ہے. Even though the situation might not look that good, but it's up to you. Start praying because only God knows what He will do اور for you. خداوند نے بتایا ہے کہ تمہارا جو گتسمنی ہے وہ ایسا آنے والا ہے کہ اس طرح کا جو دکھ ہے وہ اب تک پوری دنیا پہ کبھی آیا نہیں ہے. And God is saying that your Gethsemane has never happened before and will never happen تو again. خداوند نے جیسے اپنے شاگردوں کو گتسمنی باغ میں بات کہی تھی، سیم وہی چیز ہمیں بھی یسوع مسیح نے متی 24 باب میں کہی ہے کہ جاگو دعا کرو. The same thing Jesus said to His disciples in Gethsemane, He says to us, He says, stay awake and pray. تو خداوند نے کہا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ میں کس دن آ جاؤں گا، تم نے بس یہ کرنا ہے کہ جاگنا ہے، دعا کرنی ہے. یعنی جاگنے کا کیا مطلب ہے کہ روحانی طور پہ سو نہیں جانا، روحانی طور پہ اپنے آپ کو خدا سے ہٹا نہیں لینا. And what it means to not fall asleep is to stay awake spiritually. کیونکہ یہ بھی ایک ایسا وقت ہوگا جس میں جیسے خداوند نے کہا کال پڑیں گے، وہ بائیں آئیں گی، اور دنیا میں اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے کہ ہر وقت آپ کو ستائے جانے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے گا. تو اگر ہمارا دھیان صرف وہ کیا کریں گے، ہمارا دھیان ان چیزوں پہ دلائیں گے کہ ہم کیسے ان سے بچیں، ان سے ہم نہیں بچ سکتے. ہم نے کیا کرنا ہے، ان سب سے بچنے کے لیے دعا کرنی ہے. And what happens, all these different type of diseases, different type of famine, and all these different problems will come your way, and the purpose of these problems is to shift your attention on those problems and away from God. تو خداوند نے کہا کہ تم نے جاگنا ہے، کیونکہ جو گھر کا مالک ہے اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ چور کس وقت آئے گا تو وہ اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا، اس لیے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہر وقت ہی جاگے. Jesus gives an example. He says, if you knew that a thief was coming into your house, you would stay awake the whole night so he couldn't break in. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا ہمیں کبھی سونا نہیں چاہیے؟ Does this mean we should never sleep? اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم سو بھی جاتے ہیں نا، اگر ہم روحانی طور پہ بیدار ہوئے سوئے ہیں، یعنی ہم اچھی طرح میٹھی نیند سو رہے ہیں، لیکن ہم روحانی طور پہ زندہ ہیں، ہم روحانی طور پہ جاگ رہے ہیں، تو یعنی کہ ہمارا ریلیشن خدا سے کٹ آف نہیں ہوا، یہ روحانی طور پہ بیداری ہے. This means that even when you are sleeping physically but you are awake spiritually, meaning you are connected with God. تو خداوند نے 44 آیت میں کہا کہ تم نے بھی تیار رہنا ہے، ہر وقت تیار رہنا ہے، تمہیں گمان بھی نہ ہوگا، تم سوچ رہے ہوگے اچھا یہ تو مسلسل اسی طرح سے دنیا کے حالات چل رہے ہیں، لیکن آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ کس وقت ابن آدم نے آ جانا ہے، تو آپ تیار پائے جاؤ اس کے ساتھ آسمان کی بادشاہت میں جاؤ. Jesus says, you would not even expect me to come at that time and I would come. پھر ہم اگلی سلائیڈ نمبر 10 میں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا گتسمنی باغ ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، دعا کرنی ہے، بائبل پڑھنی ہے، خدا کے حکموں کو ماننا ہے. In our Gethsemane, we need to read the Bible, we need to pray and obey God. تو پہلا پطرس 5, 8 اور 9 آیت میں لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں. In 1 Peter chapter 5 verse 18 it says, be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because
you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. ابلیس بہت ساری سوچیں انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے The devil will bring many type of wrong thinking in your mind. تاکہ وہ انسان کو کسی بھی طور سے خدا سے ہٹا دے. So he will take you away from God. وہ لوگوں کے ذہن میں ایسی سوچ ڈالتا ہے جو جس طرح کے تجربات میں سے میں اور آپ گزرتے ہیں. The situation you and I go through. یعنی کس طرح کی سوچیں کہ اچھا میرا یہ عزیز بیمار ہے, میں نے تو اس کے لیے اتنی دعائیں کی ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, اب میں خدا کے ساتھ نہیں اور چلوں گا. For example, you might say, I've been praying for my relative and he's not getting healed, so maybe God just doesn't want to answer me. میں نے اپنی زندگی میں ان اچھی تبدیلیوں کے لیے خدا سے دعا کیا, خدا نہیں کر رہا, میں نہیں اس کے ساتھ چلتا. I've prayed for all these changes in my life, but God's not doing them. تو So شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ہر وقت ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. So the devil is crafty, and this is what he's looking for, to how to تو devour you. خداوند نے کہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ایمان میں مضبوط رہنا ہے, تو پھر ہم اس کا مقابلہ کریں گے. The Bible says, stand firm in your faith so you can fight him. کیونکہ جو ہمارے بھائی ہیں اس دنیا میں وہ اسی طرح سے دکھ اٹھا رہے ہیں. Because all our brothers and sisters are going through the same suffering. کیونکہ یہ بات پکی ہے کہ شیطان نے مقابلہ کرنا ہے, ہمیشہ کرنا ہے, وہ ہمیں روکے گا کہ ہم خدا کا کام نہ کریں. It's inevitable the devil will come your way. یسوع مسیح کی پوری زندگی کوئی ایسا وقت تھا نہیں جب فقی فریسیوں نے ان یسوع کی باتوں کو غلط طور پہ نہ انٹرپریٹ کیا. Throughout the whole life of Jesus, there wasn't a single moment when the Pharisees didn't take his words wrongly. اور پھر آگے مال کی کتاب میں شاگرد جہاں بھی منادی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, شیطان نے ان کا مقابلہ کیا, ان کو روکا ہے. And wherever the disciples went, the devil tried to stop them as well. ان کے ساتھ زبانی طور پہ بد کلامی کر کے, By saying the wrong things to them, اور یا انہیں مار پیٹ کر, or by hitting them, انہیں حوالات میں ڈال کے, putting them in prisons, اور ان کو قتل کر کے. and killing them. تو وہ اس کے پاس ہر طریقہ ہوتا ہے کہ بس خدا کے لوگوں کو روکے. The devil has every way to try and stop وہ you. ہر وقت بڑا ہوشیار اور بیدار رہتا ہے, And he's very crafty. شیر ببر کی طرح گرجتا پھرتا ہے. Like a lion, he's لیکن اس کے roaring. مقابلے میں ہمیں بھی ہوشیار اور بیدار رہنا ہے, اور دعا کرتے رہنا, اور روح القدس کی قوت کو لینا لازمی ہے. This is why it's very important for us to first take on the strength of the Holy Spirit. پھر ہم لوکا 22 باب اس کی 43 آیت میں دیکھتے ہیں, لکھا ہوا ہے, اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا, وہ اسے تقویت دیتا تھا. پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا, اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا In تھا. Luke chapter 22 verse 43 it says, an angel from heaven appeared to him and strengthened him. And being in anguish he prayed more earnestly, and his sweat was like the drops of blood falling to the ground. تو جو جسم ہے اس کا زور بھی عروج پہ ہے. So right now the darkness is on its peak. تو جو جسم ہے, جسم میں کیا ہو رہا ہے کہ اس کا خون جو ہے وہ اس کا پسینہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کے ٹپک It رہا ہے. says his sweat is now pouring on the ground like blood. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان بہت 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 زیادہ دکھ کی حالت میں ہو, It is said that when a person goes into extreme type of anxiety, تو اس وقت اس کے جسم میں جو بالکل یہ اسکن کے قریب کی جو چھوٹی چھوٹی سی وینز ہیں ان میں سے خون ایسے آنا شروع ہو جاتا ہے. then blood starts coming out of your body. تو اس وقت جسم بھی ایسے اس حالت میں ہے, لیکن یسوع مسیح نے دعا کو نہیں چھوڑا, اور خدا کا فرشتہ اسے تقویت دے رہا ہے. But Jesus didn't stop praying, and the angel of the Lord comes from heaven to comfort him. تو یہ بات بہت ہی اہم بات ہے کہ ہماری فتح کا انحصار خدا پہ ہے. یعنی کہ ہم بھی جو اپنا پارٹ ہے وہ پلے کریں. وہ کیا ہے کہ دعا کریں, اور پھر خدا کی قوت ہمیں ملے گی تاکہ ہم اس کی مرضی کو پورا کر سکیں. So when we do our part, God does his part and he helps you succeed. تو اس میں روح کا ایک بہت پیارا پھل جسے ہم آگے 12ویں سلائیڈ میں دیکھتے ہیں, وہ ہمیں نظر آتا ہے, یعنی پرہیزگاری. So if we look at a very beautiful fruit of the Spirit, which is patience, self-control. تو جیسے یسوع کی مانی جینے کے لیے پرہیزگاری کی مشق کرنا بہت ضروری ہے.
So like Jesus, he had very self-control on himself during this تو time. یہ ایک ایکسرسائز ہے، ایک مسلسل کی مشق ہے جس سے ہمیں پرہیزگاری کی عادت پڑتی ہے. And this is an exercise we need to keep practicing to develop. تو یسوع مسیح نے کس چیز سے پرہیز کیا؟ پرہیز اس چیز سے کیا، سیلف کنٹرول اس چیز پہ کیا کہ اپنے سیلف پہ، اپنے جسم پہ کنٹرول کیا. So what did Jesus control himself from? From his own flesh. پرہیزگاری میں ہم اپنی کوشش کرتے ہیں اور پاک روح کے وسیلے سے فتح پاتے ہیں. So through self-control, through the Holy Spirit, we are able to succeed. تو خدا ہمارے بہاف پہ، خدا ہمارے لیے پرہیزگاری نہیں کر سکتا. God cannot do self-control on our behalf. لیکن جو کوشش ہے وہ ہم نے کرنی ہے. We are the ones who have to do the self-control. تو نہ ہم پاک روح کے بغیر پرہیزگاری کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. So we cannot succeed in self-controlling ourselves without the Holy Spirit. اگر ہم میں پرہیزگاری کی کمی ہے تو کیا ہوگا کہ ہمارے فیصلے بدلتے ہی رہیں گے. And if we don't have self-control, we will always jump from one thing to the other. تو اگر ہم روح القدس پر بھروسہ کیے بغیر سوچیں کہ بھی ہم درست فیصلے کر لیں گے تو ہم اپنے ساتھ کبھی بھلائی کر ہی نہیں سکتے. So we cannot do good for ourselves if we don't have the self-control, which is a gift of the Holy Spirit. تو آگے سلائیڈ نمبر 13، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گلتیوں 5 باب 23 آیت، یہاں پر ہمیں روح کے پھل نظر آتے ہیں. In Galatians, we see the different type of fruits of the Holy Spirit. تو یہاں پہ پرہیزگاری بھی ان میں سے ایک پھل ہے. And self-control is one of them. تو اب روح کے پھل کا مطلب ہے کہ پھل کہاں پہ پیدا ہوگا؟ جہاں پہ پہلے روح القدس موجود ہے. Where would the fruit come from? Where there is Holy Spirit. جیسے یسوع مسیح اس میں روح القدس موجود تھا، روح کا پھل پرہیزگاری اس میں نظر آئی. Like Jesus, the Holy Spirit was inside Jesus. That's why the fruits of the Holy Spirit were coming out of him. تو پرہیزگار ہونے کا مطلب ہے کہ ایک شخص، یہ ایک ایسا شخص ہے جس میں پاک روح کا بسیرا ہے. So this is what it means to have self-control, to first have the Holy Spirit inside you. اور یہ تبدیل شدہ شخص ہے، And this is a person who has been نئے changed, سرے سے پیدا شدہ شخص who ہے. has been born again. تو پرہیزگاری کا اظہار تو ایماندار میں ہوتا ہے، یعنی کہ ہم اپنے آپ اظہار کرتے ہیں، یہ ایک ثبوت ہوتا ہے، ہم ثابت کرتے ہیں کہ میں نے پرہیزگاری کی ہے. And we do these acts to show that we have self-control. لیکن جو اس کا سورس ہے، جو اس کا ذریعہ ہے، جو اس کا منبع ہے، وہ روح القدس ہے. But the source of the self-control is Holy اور Spirit. یسوع مسیح وہ ایک ایکسپرٹ ہے، وہ ماہر ہے جو آزمائشوں پہ غالب آیا ہے، جس نے پرہیزگاری کی ہے. And Jesus is the expert in this situation who knows how to overcome اور temptation. وہ ہمیشہ بے گناہ رہا ہے، And this is why he stays sinless. اس لیے وہ ہماری بھی مدد کر سکتا ہے ہماری آزمائشوں میں. This is why he helps us as well during our temptations. عبرانیوں 4 باب 15 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کہیں نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. Hebrews chapter 4 verse 15 says, For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. اور پھر ہم سلائیڈ 14 میں دیکھتے ہیں کہ گتسمنی باغ جہاں پہ خداوند یسوع مسیح تھے، یہ کون سی جگہ تھی؟ یہ زیتون کا پہاڑ تھا. And this place where Jesus is right now is it means wine press for oils. تو جو گتسمنی باغ ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ یہ کس جگہ پہ تھا؟ زیتون کے پہاڑ پہ ایک مقام تھا جہاں پہ جس کا نام گتسمنی ہے. So on the olive mountain there's a place called the Garden of تو Gethsemane. زیتون کے پہاڑ کے اوپر زیتون کے درخت تھے. On the olive mountain there were olive trees. تو وہاں پر گتسمنی جو جگہ تھی، وہاں پر ایک وہ مشین تھی یا وہ کوئی کوہلو بنایا ہوا تھا جہاں پر انہوں نے جہاں پہ وہ زیتون کے درختوں سے یا زیتون سے وہ نکالتے تھے تیل اس کا. And there was a place in the Garden of Gethsemane, they would squeeze the olives to take out the oil from یعنی them. ایک کوہلو تھا جہاں پہ زیتون کا تیل بنایا جاتا. So they would gather the oil from there. تو اسی طرح سے گتسمنی اس وقت وہ جگہ بن رہی ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی ذات میں سے رس نچوڑا جا رہا ہے. So right now
the Garden of Gethsemane is becoming spiritually that place where Jesus is being scorched. यीशु मसीह को निचोड़ा जा रहा है Jesus is being scorched so his goodness और can come उसकी out. ताकि उसकी रास्तबाजी पूरी दुनिया में इस वक्त फैले. So his righteousness would flow out into the whole world. फिर हम अगली स्लाइड 15 नंबर स्लाइड में देखते हैं मत्ती 16 बाब 24 और 25 आयत में यहाँ लिखा है, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा और जो कोई मेरी खातर अपनी जान खोए वो उसे पाएगा. Matthew chapter 16 verse 24 to 25 says, as Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, and whoever will save his life for my sake will find it. तो खुदावंद हमें बहुत बहुत प्यारी बात बता रहे हैं, फतह हासिल करने का ज़रिया बता रहे हैं. So Jesus is giving us this very beautiful thing on how we can succeed. वो हमें बता रहा है कि अगर आप अपने जिस्म को ज़्यादा संभालोगे, रूह से ज़्यादा जिस्म को संभालोगे, तो आप रूह को खुद जिस्म को संभाल नहीं सकोगे. The Bible says if you focus more on the body than the spirit, you cannot even take care of the body. तो खुदावंद यहाँ पे अपने शागिर्दों से कह रहे हैं कि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो ना, तो तुमने क्या करना है, अपनी खुदी से इनकार करना है. अपना जो सा ये तीसरा हिस्सा है ना जिस्म वाला, जिस्म की बातों जो वो सब बातें जो रूह से लड़ाई रखती हैं, उनसे वो वाली जो खुदी है उससे इनकार करना है. This is why everything that distracts you from God, you have to deny yourself from that. और क्या करना है, अपनी सलीब उठानी है, खुदा के हुक्मों पे अमल करना है, बेशक आपको लगे कि ये मुश्किल है. And you have to carry your cross even though it might seem hard, but you have to carry your cross. और खुदावंद ने कहा कि जो कोई ट्राई करेगा कि मैं अपनी जान बचा लूं शैतान की बात मान के, तो वो उसे खो देगा. And the Bible says if you try and save your life by taking on the devil's work, you will lose it. और जो कोई मेरे साथ जुड़ा रहना पसंद करेगा और मेरा इकरार करेगा और वो अपनी जान इस तरह से उसकी जान ले ली जाए, लेकिन उसने हमेशा के लिए अपनी जान को बचा लिया. But Jesus is saying if you connect with me and even though they kill you physically, but you have gained life spiritually. और गलतियों 5 बाब 16 आयत में लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुवाफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे. Galatians chapter 5 verse 16 says, but I say walk by the Spirit and you won't fulfill the lust of the flesh. ये सब कुछ कभी नहीं हो सकता अगर हम खुदा की कुव्वत के बगैर इसे करना चाहें. We cannot overcome ourselves alone. क्योंकि ख़ास तौर पे जब जिस्म इस तरह की दुखों में से गुजरे कि कोड़े मारे जाएं, कत्ल किया जाए और बहुत ज़्यादा दुख दिया जाए, तो उस वक़्त क्या हम खुदावंद के साथ कायम रहेंगे? When the body knows it's going to go through pain, it will be flogged, it will be mocked and tortured, will you still stay with God? इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दुआ करें और खुदा के साथ चलें, उसकी बात मानें, उसी में हर वक़्त रहें, ज़्यादा दुआ करते रहें, बाइबल पढ़ते रहें. This is why it's very important to stay connected with God. Read your Bible, pray every day. रिचर्ड विम ब्रांड ने एक दफ़ा अपनी गवाही दे रहे थे और मेरा ख्याल है मैंने पहले भी इस बात को बयान किया होगा क्योंकि मुझे उसके ये वर्ड्स ही बहुत प्यारे लगते हैं. I may have shared this testimony of Brother Wimran with you before. तो रिचर्ड विम ब्रांड उनको बहुत साल, वो शायद 14 साल वो प्रिजन में रहे. It was a Christian brother called Richard Wimbrand who stayed in prison for many years. तो जब जब वो वहाँ से आज़ाद हुए थे और एक जगह पे वो अपनी गवाही दे रहे थे. There was a time when he was set free from the prison and he was invited to a conference to share his testimony. तो जो प्रिजाइडर था उसने कहा कि अब हम इनकी सैड स्टोरी सुनेंगे. The presider said, now we will listen to his sad story. तो उन्होंने ना उनके हर लफ्ज़ में खुदावंद के लिए इश्क था. And in every word of his, it showed how much he loved God. तो उन्होंने कहा कि आप इसे सैड स्टोरी क्यों कहते हो, ये तो लव स्टोरी है. Brother Richard said to that presider, why are you calling this a sad story? It's a love story. और उन्हें बहुत गहराई में तीसरी मंजिल नीचे उनको अंधेरे कमरे के अंदर बंद किया हुआ था. मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएं थीं.
And Brother Richard, he had been put into solitary confinement 3 feet below. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ میں نے خداوند یسوع مسیح کو بہت دفعہ دیکھا, میں نے اس کی روشنی کو دیکھا ہے. And he says, in that solitary confinement, I saw Christ many times. اور انہیں وہاں پر بالکل بھی ایسا کھانا نہیں دیا جاتا تھا جو کھانے کے قابل ہو. کوئی کبھی سوکھی بریڈ, کوئی ایسا شوربہ جو بدبودار ہو, صاف اچھا کھانا جس کا دل بھی نہ چاہے کہ کھائے. اس کے باوجود خدا نے اتنے سال انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو میرے منہ سے نکلتی ہے ان کو زندہ رکھا تھا. And when Brother Richard was in that place, they wouldn't give him any good food. For example, they might give him dried up bread or soup that is smelly. اور وہ بیٹھ کے اپنی گواہی شیئر کر رہے تھے کیونکہ اتنے سال چینز کے ساتھ ان کے پاؤں کو باندھا گیا تھا اور وہ اب چل پھر نہیں سکتے تھے. And because they had tied up his feet with chains for so many years, he couldn't walk now. لیکن ان کے دل میں خدا کے لیے محبت اور محبت اور محبت ہی محبت تھی. But he was full of love for God. تو جب ایک دفعہ وہ بتاتے ہیں کہ کسی آفیسر نے ان کو کہا کہ تمہیں اس وقت ڈر لگ رہا ہے. There's a time when the officer in the prison asked Brother Richard, are you scared right now? تو اس نے کہا میرے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو یہ زور سے دھک دھک کر رہا تھا. And he told the prison guard, put your hand on my chest and tell me, is my heart beating hard? تو وہ یعنی یسوع کے لیے جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو جائے وہ تیار تھے, لیکن انہوں نے یسوع کا انکار نہیں کیا. So he was ready to face anything, but he wasn't ready to deny Jesus. لیکن یہ اگر ہم کہیں کہ اچھا وہ بندہ تو بڑا بہادر تھا, میں اتنا بہادر نہیں, تو ہم میں سے کوئی بھی بہادر نہیں ہے. So we might say, oh, he's a very bold person. I'm not that bold. But none of us are bold. بہادر خدا کا روح ہے اور یسوع مسیح بہادر ہے. Only the Holy Spirit is bold. تو اس لیے بجائے اس کے کہ یہ وقت جو بہت قریب کا وقت ہے, یہ گتسمنی باغ کا وقت ہے جس میں بس ہمارے تک دنیا کی فورسز ہمیں دبانے کے لیے آ رہی ہیں, اس وقت دعا کرو اور خدا کے ساتھ چلو, دنیا میں اپنے آپ کو نہ پھنساؤ. So now that we have entered these end times, the darkness forces will come against us. This is the time to connect with God. آئیے ہم دعا کریں. Let's pray. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. پیارے پاک روح تو یہاں پر موجود ہے. Dear Holy Spirit, we thank you that you are present here right now. خداوند اقرار کرتے ہیں کہ صرف بہادر تو ہی ہے, بہادر پاک روح ہے. And we thank you that only you are the one who's brave. آئے خداوند ہماری مدد کر, فضل کر کہ خداوند یسوع جی تیری سمجھ ہماری سمجھ ہو. Help us that your understanding may become our understanding. کبھی بھی آئی خداوند ہماری کوئی سوچ ہمیں دھوکہ نہ دے کہ اس وقت یہ اس معاملے کو ایسے سنبھال لو. And help us to not rely on our own understanding on how to fix things. بلکہ خداوند یسوع جی ہم ایک منٹ جہاں پہ یہ سوچیں کہ اچھا یہ کام ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے, اس کی بجائے اپنی سوچ کی بجائے خداوند تجھ سے ہی بات کرتے رہیں. But every minute help us to focus on you. اور خداوند یسوع ہماری مدد کرنا, اپنا بڑا فضل کرنا کہ ہم جان دینے تک تیرے وفادار رہیں. And help us to focus on you every single moment, even to the point of death. اور خداوند فضل دے کہ اس وقت کو گتسمنی باغ کا وقت جان کے جاگیں اور دعا کریں اور آزمائش میں نہ پڑیں. Help us to realize that we are in the Garden of Gethsemane so we can stay awake and pray. آزمائش پہ غالب آ Help سکیں. us to resist temptation. تیرا شکر ہو We thank کیونکہ you. ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع مسیح کے قدوس نام میں. We ask this in your mighty name. آمین. Amen. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھیں. خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے. خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے. آمین.